آسٹریلیا کے خلاف سیریز اگر میں اس وقت تمام جو ٹیمیں جنہوں نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے اس پہ ہم بات کریں تو نمبر 1 ٹیم اس وقت آسٹریلیا نظر آ رہی ہے. جو ٹیم جو بیلنس ان کا بنا ہوا ہے. انڈیا کی ٹیم بھی بڑی زبردست ہے کنسیڈرنگ کہ ان کے ہی میچز ہو رہے ہیں, بٹ آسٹریلیا کی ٹیم بڑی خطرناک لگ رہی ہے. ان کے خلاف یہ سیریز ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے تیاری کے لیے؟ فائنل آپ کی پریپریشن ہوگی اور سم اپ کریں گے آپ اس کی پریپریشن سے, لیکن ان کے 2-3 پلیئر جو بگ بیش میں انوالو ہیں وہ نہیں آئیں گے اگر ان کی ٹیم فائنل میں پہنچی. پیٹ کمنز نہیں آئیں گے, ٹم ڈیوڈ نہیں آئیں گے, تو تھوڑی سی ڈپلیٹڈ سائڈ پہ ہے. اور ویسے جب بھی ICC ایونٹ آتے ہیں اس میں آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو کبھی بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے بالکل. لیکن مجھے اس ایونٹ کے لیے تھوڑی سی اس لیے کمزوری نظر آ رہی ہے آسٹریلیا کی ٹیم میں. ان کے پاس کوالٹی اسپنر نہیں ہے. ایک ہی کوالٹی اسپنر ہے ایڈم زیمپا جس کی 100+ وکٹس ہیں, جو مائیکل کونمین اور کوپر کونلی ہیں. کونمین تو پھر بھی ریگولر, آج بھی اس نے برسبن ہیٹ کو جتوایا, وہ ریگولر بالر ہے اسپنر. کوپر کونلی اوکیجنل بالر ہے. بٹوین دیم 10 T20 میں صرف 1 وکٹ ہے. اور اس پارٹ آف دا ورلڈ میں آپ کو ایکسپیرینس چاہیے اسپنر کو, تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. میرے حساب سے جو زیادہ اچھی ٹیم مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ابھی انڈیا کے ساتھ سیریز کھیلے گی نیوزی لینڈ. ان کے پاس اسپنرز بھی ٹاپ کوالٹی کے ہیں, ان کے پاس آل راؤنڈرز بھی ٹاپ کوالٹی کے ہیں, ان کے پاس پیسرز بھی ٹاپ کوالٹی کے ہیں, ان کے پاس بیٹرز بھی ٹاپ کوالٹی کے ہیں. اور 2000 کے بعد سے انہوں نے کوئی ICC کا ایونٹ بھی نہیں جیتا. وہ مجھے لگ رہی ہے ٹیم ٹو واچ نیوزی لینڈ, اس لیے کہ ان کے پاس اسپنر بہت اچھے ہیں. ان کے پاس اسپنر بہت اچھے ہیں. آسٹریلیا کے پاس اسپنر کا تھوڑا سا پرابلم ہوگا, لیکن رول آؤٹ آسٹریلیا آن یور اون پیرل, اس لیے کہ وہ جس طرح ICC کے ایونٹس میں آتے ہیں اور جس طرح پرفارم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یقیناً اسپنرز کی کمی محسوس. لیکن ان کے جو آل راؤنڈرز ہیں اور جو ان کے پیسرز ہیں اور فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر, وہ آپشن بھی ان کے پاس اچھا آتا ہے. ٹیم بڑی ان کی بھی اچھی ہے, جیسے آپ نے کہا اسپنرز کا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن جو آپ نیوزی لینڈ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کا پہلے ایک پرابلم رہتا تھا کہ وہ اس ریجن میں آتے تھے تو اسپن کو کھیل نہیں پاتے تھے اور اچھے اسپنر نہیں ہوتے تھے. اب وہ دونوں مسئلے ان کے سالو ہو گئے. 2 سالوں میں انہوں نے اپنے یہ مسئلے سالو کیے ہیں. سری لنکا میں بھی سالو کیا ہے, انڈیا میں بھی سالو کیا ہے. اور ظاہر ہے اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ورک کرتی ہیں. اب ان کے کوچ جو ہیں, ویسے تو ساؤتھ افریقہ کے کوچ تھے راب والٹرز, اب وہ نیوزی لینڈ میں کافی عرصے سے اوٹاگو کی کوچنگ کر رہے تھے, تو وہ آئیں. بڑا ایک سمجھے اسکلڈ کوچ ہے, وہ لے کے چلیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس ٹورنامنٹ کی ٹیم ٹو واچ ہوگی. لیکن ظاہر ہے اور بھی ٹیمیں ان کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تو ابھی انتظار ہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم توقع ہے کہ متوقع ہے, توقع اور متوقع میں ہم لوگ کہ 15 تاریخ کو اناؤنس ہو جائے گی, کچھ اس طرح سے سننے آ رہا ہے. یا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر پاکستان کی ٹیم یہ بھی کرتی تھی. پچھلے ورلڈ کپ میں مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے بہت دیر سے اناؤنس کی تھی. ظاہر ہے آپ نے 20 تو اپنے نام بھیج دیے ہوں گے, جو پریلیمنری اسکواڈ ہے وہ تو آپ نے بھیج دیے ہیں, اور آپ کے پاس 31 جنوری تک ٹائم ہے کہ اس پریلیمنری میں یا آپ 15 اناؤنس کرتے ہیں اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں. تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اسی ٹائم پہ ہوگا کہ ڈیورنگ دا سیریز اگینسٹ آسٹریلیا ہوگا یا پہلے کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی سیریز کی بات ہی کریں کہ آپ کو آخری میں بالکل 31 جنوری تک تو ہو جائے گی سیریز, تو آپ کو وہ ٹائم بھی آپ کا بچ جائے. لیٹس سی. میرا خیال ہے مائک ہیسن کی نظر میں ہوں گے ان کے 15 کھلاڑی. ایک آدھ پلیئر کے اوپر ابھی بھی ایک چل رہا ہے, اور ہم بہت سے لوگوں سے, بہت سے ایکسپرٹ سے منگائیں گے کہ ان کی 15 رکنی ٹیم کیا ہوگی, تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر. بالکل. جو 15 کا اسپاٹ ہے اس میں ایک آدھے 2 بندوں پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, مطلب اس میں تو ڈفرینس آف اوپینین ہی رہے گا. جو سب سے بڑی ڈیبیٹ اس وقت ہے وہ ظاہر وکٹ کیپر پہ. عثمان خان کو میں نے اس لیے رکھا کیونکہ وہی چلتا ہوا آ رہا ہے. میرے خیال سے نیا وکٹ کیپر ڈائریکٹ آپ ورلڈ کپ میں رکھنا وہ زیادتی ہوگی, اس پلیئر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, کیونکہ آپ ورلڈ کپ اس کو ڈائریکٹ کھلائیں گے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ آگے ان کے کریئر پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. شاید اگر آپ کو بیٹنگ کا چاہیے ایج تو آپ خواجہ نافع کا سوچیں گے, اگر پیور وکٹ کیپر کا ایج چاہیے تو پھر آپ رضوان کا سوچیں گے. لیکن اگر آپ کنسسٹنسی کا سوچیں گے, یار نہیں اس لڑکے کو ہم نے پریپیئر کیا ہوا ہے ورلڈ کپ کے لیے اور اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو شاید اسی کے ساتھ جائیں گے. تو اسی لیے میں عثمان خان کے ساتھ ہی گیا ہوں, اور مطلب ڈسرپشن نہیں ہوگی اسکواڈ میں, اور ڈسرپشن اس طرح بیٹنگ آرڈر میں بھی نہیں ہوگی اگر آپ نیا وکٹ کیپر انڈکٹ کرتے ہیں. بازد خان کی جو ٹیم ہے وہ اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کیا انہوں نے ٹیم پک کی ہے, اور یہ ٹیم ہے صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, بابر اعظم, سلمان علی آغا, فخر زمان, عثمان خان, محمد نواز,
فہیم اشرف, شاہین آفریدی, شاداب خان, حارث رؤف, ابرار احمد, عثمان طارق اور حسن نواز اور نسیم شاہ, اور انہوں نے عثمان خان کو ٹیم میں رکھنے کی اپنی جسٹیفیکیشن بھی دی کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے. تو بازد کی ٹیم پہ شاہد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیسی ٹیم ہے, کیا بیلنس ہے؟ بازد کی کرکٹنگ نالج زبردست ہے, نو ڈاؤٹ, بہت ہی پڑھا لکھا, بہت ہی اچھا ایک کرکٹر اور اینالسٹ, کامنٹیٹر بہت ہی اچھے ہیں. حسن نواز جو انہوں نے رکھا ہے نا, وہ حسن نواز میرے حساب سے شاید حسن نواز کا ٹیم میں آنا مشکل لگ رہا ہے, اس لیے کہ ٹرائی سیریز جو شارجہ میں ہوئی تھی وہاں سے وہ اسپنرز پہ ایکسپوز ہوا. IL T20 میں بھی شاید 10 میچوں میں 120 121 رنز ہیں, وہاں پہ بھی وہ کچھ نہیں کر سکا. تو اگینسٹ اسپن اس کی جو ایک ویکنیس ہے وہ شاید اس کو ٹیم میں نہ لا سکے. سمت کو آپ نے کھلایا نہیں, سمت ٹرائی سیریز میں جو پاکستان میں پنڈی میں ہوئی تھی اس میں انجرڈ ہو گیا تھا, یہاں آپ نے دونوں میں سے کسی بھی ایک میں نہیں کھلایا. مجھے اس آخری والے میچ میں تو لاجک ہی نہیں سمجھ میں آئی کہ جب آپ نافع سے کیپنگ کرا رہے ہو تو عثمان کو ٹیم میں کیوں رکھا ہے؟ اوپر اس کو کھلا کے دیکھ لیتے اور اس کو کھلا کے آپ چانس لیتے. لیکن اب بظاہر باقی 14 نام تو بازد کے بالکل ایگزیکٹلی یہی ہیں, یہی ہوں گے بھی لگ رہا ہے. لیکن حسن نواز پہ ایک کویسچن مارک ہوگا, اب حسن نواز ٹیم میں آتے ہیں یا سمت پہ جاتے ہیں یا ایک اور کیپر بیٹسمین کے طور پر نافع کو رکھتے ہیں, یہ مائک ہیسن کی سوچ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کی ایک ہی میچ میں اننگ کھیل گئے نافع, اور ہمارے ساتھ تو یہ رہا ہے کہ ایک میچ پہ ہی ہم اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نافع کے فیور میں کچھ ووٹس جا رہے ہیں, ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا, اور کہا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مائک ہیسن کا ووٹ بھی نافع کے حق میں ہے. لیکن اگر نافع کو آپ نے لینا تھا تو کم از کم 3-4 مہینے پہلے اس کو ٹیم میں لے آتے, اس کو ٹرائی کرتے. ایٹ دا لاسٹ مومنٹ آپ نے اس کو ٹرائی کیا, which is always a risky proposition. اچھا, یہ سب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی کیپرز ہیں وہ اتنے اچھے کیپرز نہیں ہیں, دے آر آل بال سٹاپرز. صاحبزادہ کے ساتھ تو خیر وکٹ کیپر لکھنا ہی زیادتی ہے, جو ایک آدمی خود کہتا ہے کہ میری بیٹنگ پہ پریشر پڑتا ہے, آپ نے اس کو بھی ایک سپورٹ کے لیے بیک اپ وکٹ کیپر رکھا ہوا ہے. لیکن چاہے عثمان ہو اور چاہے نافع ہو, کیپنگ اتنی اچھی نہیں آ رہی. لیکن ہم نے, یہ ہماری غلطی کہ ہم نے کوئی آپشن تیار نہیں کیا. ہم نے اوور دا ایئرز بالکل بھی کوئی کیپر تیار نہیں کیا. ایک T20 کھلا کے حسیب اللہ کو پہلے باہر کیا, نیوزی لینڈ میں کھلایا 2024 میں, پھر اس نے 2 T20 کھیلے آسٹریلیا میں, برے نہیں کھیلے. اس میں ایک میچ میں اس کا اچھا اسکور تھا 34 یا 24 ایسا کچھ اسکور تھا, اس کو ہم نے باہر کر دیا. پھر ہم لے آئے عثمان خان کو, پھر ہم رضوان کو لے کے آئے, پھر ہم گھچ پچ کرتے رہے. پھر ہم نے صاحبزادہ فرحان کے ساتھ بھی ٹرائی کی. محمد حارث کو ہم نے ٹو ارلی, بابر اعظم سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کیپنگ آتی ہے نہیں. تو وہ پارٹ ٹائم اس پہ جاتے ہیں کہ پارٹ ٹائم کوئی کیپر مل جائے, پارٹ ٹائم کوئی ایسا مل جائے بیٹسمین جو بالنگ بھی تھوڑی سی کرا لیتا ہو. وہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے. وائٹ بال میں اچھے جو کپتان ہوتے ہیں, اچھے جو کوچز ہوتے ہیں, وہ پکا پلیئر لیتے ہیں, پکا بالر, پکا بیٹسمین, پکا کیپر. ایک کیپر اگر آپ نے پارٹ ٹائم لیا اور اس نے آپ کا کیچ چھوڑ دیا وراٹ کوہلی کا یا کسی بڑے پلیئر کا, وراٹ کوہلی تو خیر نہیں ہوگا, وہ ریٹائر ہو گیا, کسی بھی بڑے پلیئر کا چھوڑ دیا کیچ, نیوزی لینڈ کے پلیئر کا, ٹم ڈیوڈ کا چھوڑ دیا, تو آپ کو بڑا کاسٹ کرے گا. ٹھیک ہے.